سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی فرقہ کے مولوی نجیب وہابی دیوبندی احمدی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی فرقہ کے مولوی نجیب احمدی صاحب کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 32 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی موصوف نے وقت کو ضائع کرتے ہوئے اپنی اس گفتگو میں ویڈیو میں شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ ہیں، ان کی بدنام زمانہ کتاب صراط مستقیم اور صراط مستقیم میں موجود ایک گستاخانہ عبارت کا ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی نجیب وہابی دیوبندی احمدی صاحب نے حسب سابق اپنی اس ویڈیو میں گفتگو میں کس بیانی دھوکہ دہی عیاری مکاری سے کام لیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی آج کی اس ویڈیو میں وہابی نجیب احمدی صاحب کی خیانتوں کا عیاری مکاری دھوکہ دہی اور کس بیانی کا جائزہ لیں گے۔ انشاءاللہ ان تمام کا پردہ چاک کریں گے اور عوام کے سامنے اس کا اظہار کریں گے، اور وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو صراط مستقیم کی گستاخانہ عبارت ہے اس کے دفاع میں باطل قسم کی تعویلیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی رد کریں گے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے وہابی نجیب احمدی صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کا خلاصہ ذرا سماعت فرمائیں تاکہ بات کرنے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی صاحب نے یہ لب کشی کی کہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، الٹا سنیوں پہ احسان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سنی حضرات جب اعتراض کرتے ہیں تو صراط مستقیم کو اسماعیل دہلوی کی جانب منسوب کرتے ہیں، لہٰذا سنی حضرات جب اعتراض کرتے ہیں تو اسماعیل دہلوی کی جانب منسوب کرتے ہیں، تو اسی تناظر میں ہم بات کریں گے۔ یعنی ہمارے اوپر احسان لگا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو تو ہم اس حساب سے بات کرتے ہیں، یعنی وہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کے نام سے منسوب ہے۔ ایک بات یہ کہ وہابی نجیب احمدی صاحب نے۔ دوسرے نمبر پر وہابی نجیب دیوبندی احمدی نے شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم کے اندر جو گستاخانہ عبارت ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ تعویل کی کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے خیال آنا اور ایک ہوتا ہے خیال لانا۔ تو نجیب احمدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم خیال آنے کو منع نہیں کرتے بلکہ خیال لانے کو منع کرتے ہیں۔ دوسری بات کی۔ نمبر 3، وہابی نجیب احمدی صاحب نے خیال لانے کو، توجہ کرنے کو اور قبلہ کی جانب منہ کرنے کو ایک ہی چیز شمار کیا ہے۔ وہابی موصوف نے اس کے اوپر پھر حوالہ جات بھی پیش کیے، ایک امام اہل سنت رحمہ اللہ فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ پیش کیا، اسی طرح 2-3 حوالہ جات امام المتکلمین رئیس المتکلمین حضرت مولانا مفتی محمد نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے والد ماجد ہیں، ان کی عبارتیں پیش کیں، اور سیالوی صاحب کا حوالہ پیش کیا مناظرہ جنگ سے۔ یہ تاثر دیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال آنے کو منع کرتے ہیں نماز میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہابی نجیب دیوبندی احمدی صاحب یہ آج کل کون سا نشہ استعمال کر رہے ہیں، کون سی بھنگ پی رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زبان سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں خیال توجہ کے معنی میں، توجہ منہ کرنے کے معنی میں، منہ کرنا صرف ہمت کے معنی میں، اور صرف ہمت خیال کے معنی میں۔ جہاں سے بات شروع کرتے ہیں وہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ان کو خود پتہ نہیں ہے، چونکہ ان کی کھوپڑی شریف کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، ان کو دکھتا کچھ اور ہے، زبان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہابی نجیب صاحب۔ ان کو خود کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہابی نجیب احمدی صاحب کی پوری ویڈیو آپ سن لیں، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ یہ اس لیے بار بار کہہ رہے تھے آپ خیال کے معنی کو سمجھیں، توجہ کے معنی کو سمجھیں، منہ کرنے کو آپ سمجھیں، صرف ہمت کو سمجھیں۔ جب آپ شاہ اسماعیل دہلوی کے توجہ کو سمجھ لیں گے، صرف ہمت کو سمجھ لیں گے، خیال کو سمجھ لیں گے، تو آپ کو شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ بے خیر سمجھایا تم عوام کو، خود تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ زبان سے کیا بول رہے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ تمہاری زبان کی حالت یہ ہے کہ کتاب ہے امام المتکلمین حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، حوالہ ان کا پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جناب والا اس میں مولوی احمد رضا صاحب لکھتے ہیں، 2-3 بار یہ جملہ کا۔ خیر یہ سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے،
یہ جوش خطابت بھی ہے، چونکہ موصوف کو امام المناظرین بننے کا کیڑا آج کل تنگ کیے ہوئے ہے، لہٰذا خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ موصوف کے دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ان کو دکھتا کچھ اور ہے، زبان سے یہ کچھ اور پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ جو یہ تعویل کی ہے وہابی موصوف نے، خیال یہ توجہ کے معنی میں ہے، توجہ اور منہ قبلہ کی جانب کرنا یہ ایک ہی معنی میں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی رد کریں گے۔ نمبر 3، وہابی موصوف نے گفتگو کرتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی کی جو گستاخانہ عبارت ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ فارسی والے نسخے میں صرف ہمت کے لفظ ہیں، صرف ہمت کا معنی یہ ہے کہ خیال میں ڈوب جانا، توجہ کو لگا دینا اس جانب، تو اس کی وجہ یہ بیان کی جو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھی ہے، اور جتنے بھی وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی آئے اس عبارت کا دفاع کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ توجہ کو لگائے گا، خیال کو لگائے گا، تو وہ تعظیم میں چلا جائے گا، تو جب یہ تعظیم ہوگی عبادت کے اندر تو یہ بندے کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، جبکہ گدھے اور بیل، گو خر کا خیال یہ چونکہ حقیر چیزیں ہیں، لہٰذا جب اس کا خیال آئے گا تو یہ بندے کو شرک کی جانب نہیں لے کے جاتا بلکہ شرک سے الٹا بچاتا ہے۔ یہ تعویل کی وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی نجیب احمدی صاحب نے، انشاءاللہ العزیز اس کا بھی رد کریں گے۔ یہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ تھا، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام امور کے اوپر، نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو بات کی ہے صراط مستقیم، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، الٹا سنیوں پہ احسان لگاتے ہوئے کہا کہ تم جب اعتراض کرتے ہو تو شاہ اسماعیل دہلوی کی جانب منسوب کرتے ہو۔ یہ کتاب ہے حیات طیبہ، مرزا حیرت دہلوی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 360 ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی سوانح حیات پہ سب سے معتبر مستند کتاب حیات طیبہ ہے، اور سب سے معتبر مستند سوانح نگار شاہ اسماعیل دہلوی کا مرزا حیرت دہلوی ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی تیسری کتاب ہے۔ یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ تم کہتے ہو، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار لکھ رہا ہے کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی تیسری کتاب ہے، اگرچہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے۔ نجیب احمدی وہابی دیوبندی یہ دھوکہ دے رہا تھا کہ یہ ملفوظات سید احمد کے ہیں اور منسوب شاہ اسماعیل دہلوی کی جانب ہوگی۔ یہ تو آج کے زمانے کا ہے، اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے وہابی دیوبندی دھرم میں۔ یہ اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے، دراصل یہ کتاب یہ پیارے شہید ہی کی لکھی ہوئی ہے، یہ پیارے شہید نے لکھی ہے، اسماعیل دہلوی نے، لہٰذا یہ دھوکہ دینا بند کریں۔ اور یہ بھی کہہ دوں، اگر کسی وہابی دیوبندی شتونگڑے نے حیات طیبہ یا مرزا حیرت دہلوی پہ کوئی اعتراض کیا تو وہابی دیوبندی کتب سے انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب آئے گا، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ دوسرے نمبر پہ یہ فتاوی ہے، فتاوی رشیدیہ، وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی وہابی دیوبندی، یہ ان کا ہے۔ صفحہ نمبر 296 پہ سوال کیا گیا تقویت الایمان اور صراط مستقیم کے متعلق۔ سوال پڑھنے کا چونکہ یہ وقت نہیں ہے تو صرف جواب کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 297 پہ وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں صراط مستقیم و تقویت الایمان جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، چونکہ وہابی نجیب صاحب کے دماغ کے ساتھ، اس کی نگاہ کے ساتھ، اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی خراب ہیں، یہ بہت کم سنتے ہیں۔ صراط مستقیم و تقویت الایمان جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کی ہے۔ آگے پھر بڑے وثوق، بڑے اعتماد یقین کے ساتھ یہ لکھا کہ ان تینوں کتابوں سے میں واقف ہوں، یعنی صراط مستقیم اور تقویت الایمان یہ دو کتابیں ہوں گی، اور سوال کے اندر ایک تیسری کتاب کا ذکر ہوا تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ان تینوں کو ملا کے کہتا ہے ان تینوں کتابوں سے میں واقف ہوں، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے یہ آپ کا جھوٹ ہے، آپ کی عیاری مکاری ہے۔ صفحہ نمبر 297 فتاوی رشیدیہ۔ یہاں پر ایک میں وہابی دیوبندی فرقہ کے لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، وہابی دیوبندی فرقہ کے جو بانی ہیں رشید احمد گنگوہی، ان کی سوانح حیات کی سب سے معتبر مستند کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے
وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں رشید احمد گنگوئی کے شاگرد خاص ہیں وہابی دیوبندی مولوی عاشق علی میرٹھی احمدی صاحب، صفحہ نمبر 17 جلد 2 ہے۔ لکھتا ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی کا ایک ملفوظ ایک قول یہاں پر نقل کر رہا ہے مولوی عاشق علی میرٹھی، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور پھر کہا کہ اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ رشید احمد گنگوہی کہہ رہا ہے۔ تو اب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے لوگوں کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ رشید گنگوہی کی زبان سے نکلے ہوئے حق کی اتباع کرتے ہیں، صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، یا اس وہابی دیوبندی احمدی نجیب شتونگڑے کی بات پہ وہ اعتبار کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جو سنجیدہ قسم کے حضرات ہیں وہ نجیب کی باتوں میں آ کر صراط مستقیم کو شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں مانیں گے، بلکہ وہ رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلا ہوا جو حق ہے کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ ظاہر بات ہے اگر رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلا ہوا جو حق ہے اس کی مخالفت کریں گے تو یہ حق کی مخالفت ہوگی، اور ادھر رشید احمد گنگوہی خود کہتا ہے کہ نجات اور ہدایت میری اتباع پر موقوف ہے، تو یہ رشید احمد گنگوہی کی اتباع سے بھی یہ ہاتھ دھوئیں گے۔ ہم تو بڑی دیر کے کہتے ہیں کہ ان کی کتب کے اندر گستاخانہ قید و نظریات ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، گستاخی انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرم کرنی چاہیے تھی نجیب احمدی وہابی دیوبندی کو کہ اس نے رشید احمد گنگوہی کی خود ہی مخالفت کر دی، اس لیے کہ حق تو وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے، ہدایت یافتہ نجات یافتہ وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی اتباع کرے۔ یہ تو رشید احمد گنگوہی کی اتباع نہیں کر رہا، مخالفت کر رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا نجیب عمر کو یہ بات کرتے ہوئے کہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ دھوکہ یہ جھوٹ آپ کا نہیں چلے گا، صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ وہابی موصوف نے جس عبارت کا دفاع کیا شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت، وہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر 169 کے اوپر شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ یہاں پر شاہ اسماعیل دہلوی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ اس نے الفاظ کے ہیر پھیر میں، الفاظ کے چکروں میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جو اصل عبارت کا مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ نہیں بتایا، چونکہ اس کو خود علم نہیں ہے تو یہ دفاع کرنے آ تو گیا امام المناظرین بننے کے چکروں میں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر اسماعیل دہلوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال، نبی علیہ السلام کی جانب خیال کو لگا دینا بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا خیال جب آئے گا بندے کو تعظیم کی جانب لے کے جاتا ہے، تو تعظیم ہوگی عبادت میں تو یہ شرک ہے، جبکہ بیل اور گدھا جب ان کے خیال میں ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا بندہ، تو شرک سے محفوظ ہو جائے گا، تو جب شرک سے محفوظ ہوگا تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 169 کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر اب وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے لوگوں کے لیے ایک مزیدار بات ہے، ایک سوال ہے، جواب اس کا وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اور نجیب عمر وہابی دیوبندی احمدی صاحب دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان کا مشن اور اسماعیل دہلوی کا مشن اور وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کا مشن ایک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو شیطان کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر لوگوں کو گو خر یعنی بیل اور گدے کے خیال کی طرف لے جایا جائے، اور یہی مشن، یہی منصوبہ، یہی کام شاہ اسماعیل دہلوی اور دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی ہیں جو اس عبارت کا دفاع کرتے ہیں، ان حضرات کا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے، صفحہ نمبر اس کا 166، 167، 168 مختلف عبارتیں ہیں، میں یہاں پر یہ پیش کر دیتا ہوں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ نفس اور شیطان دونوں نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذرا سماعت کرتے جائیں، شیطان اور نفس دونوں نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔
اسی طرح صفحہ نمبر 167 پہ لکھتا ہے شیطان وسوسہ ڈال کر خلل اندازی کرتا ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو نماز میں خلل اندازی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے لکھا نماز کی شان میں صبح کی اور اس سے بے پرواہی، یہ لکھتے لکھتے آگے کہا کہ یہ وسوسہ فرض کے استخفاف اور انکار کی وجہ سے بہت جلدی کفر تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو کافر کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر آگے سارا لکھتا لکھتا یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا مکر ہے، اور پھر کہا کہ شیطان مردود کا اصلی مشن، منصوبہ، کام یہی ہے کہ انکار اور کفر کی طرف بندے کو لے جایا جائے۔ پھر آگے لکھا کہ شیطان محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے آہستہ آہستہ گو خر کے خیال کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے بر زبان تسبیح و در دل گو خر، یعنی زبان پر تو تسبیح ہوتی ہے، دل کے اندر گو خر یعنی بیل اور گدھے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ مختلف صفحات سے مختلف عبارتیں اسماعیل دہلوی کی یہاں پر پیش کی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خلل اندازی پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے بندے کو روکتا ہے، اور بہت جلد فرض کے استخفاف اور انکار کی وجہ سے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ شیطان کا مکر ہے، اور شیطان کا اصلی مقصد، منصوبہ، مشن یہی ہے کہ بندے کو کفر کی حالت تک وہ پہنچا دے، انکار تک پہنچا دے۔ پھر کہا کہ وہ آہستہ آہستہ بندے کو گو خر کے خیال کی طرف لے کے جاتا ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہوتی ہے لیکن دل کے اندر گو خر یعنی بیل اور گدھے کا خیال ہوتا ہے۔ یعنی اسماعیل دہلوی صاحب خود اس بات کو لکھ رہے ہیں، اور گو خر، بیل اور گدھے کے خیال کی طرف لے جانا یہ شیطان کا منصوبہ بتا رہے ہیں، اور اس کو پھر یہ بھی کہا کہ جو مشن، منصوبے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کفر کی حالت کی طرف شیطان لے کے جائے۔ تو اب یہی کام، یہی مشن، منصوبہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کا ہے اور اسماعیل دہلوی کا ہے۔ یہ کیسے، ذرا آپ پھر عبارت سماعت کریں، وہی عبارت جس کا دفاع نجیب عمر کر رہے تھے، شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو شرک کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے، اور دیگر وہابی دیوبندی جو اس عبارت کا دفاع کرتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنی توجہ کو لگائے گا، خیال کو لے کر جائے گا، وہ تعظیم کرے گا، جب تعظیم میں چلا جائے گا تو وہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے بندے کو، جبکہ یہ چیزیں حقیر ہیں تو اس میں تعظیم نہیں ہے، جب تعظیم نہیں ہے تو شرک بھی نہیں ہوتا۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو مشن انہوں نے شیطان کا لکھا ہے کہ بندے کو گو خر کے خیال کی طرف لے کے جائے، یہ حالت ہو کہ زبان پر تو تسبیح ہو، دل کے اندر گو خر کا خیال ہو، گدھے اور بیل کا خیال ہو، یہی مشن، یہی منصوبہ، یہی کام وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کا ہے اور شاہ اسماعیل دہلوی کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ بیل اور گدھے کا خیال شرک کی طرف لے کے نہیں جاتا بلکہ شرک سے بچاتا ہے۔ جب شرک سے بچاتا ہے تو نماز بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ اب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی شیطان سے محبت ہے کہ انہوں نے شیطان کے کارناموں کو، شیطان کے منصوبوں کو، شیطان کے مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی توجہ بیل اور گدھے کے خیال کی جانب قرار دیا، اور کہا کہ نماز کے اندر خیال، توجہ کو بیل اور گدھے کی جانب لے جایا جائے۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی شیطان سے محبت۔ ہمیں کیا اعتراض ہے یار؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گدھے اور بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے تم لوگ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ خنزیر اور ابلیس لعین کے خیال میں بندہ مستغرق ہو جائے؟ ہمیں پتہ ہے شیطان سے ان کی بڑی محبتیں ہیں، بڑی رشتہ داریاں ہیں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کی۔ بہرحال یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ ان کا مشن یہ ہے کہ شیطان کے منصوبے کو آگے پہنچایا جائے۔ جیسے شیطان کا منصوبہ تھا کہ
نماز کے اندر گو خر بیل اور گدے کے خیال کی جانب عوام کو لے جایا جائے، تو یہی منصوبہ شاہ اسماعیل دہلوی نے اس عبارت کے اندر اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے بیان کیا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ چونکہ نماز کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے گا یا شیخ کا خیال آئے گا، ٹھیک ہے، یا انسان بقول وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی نجیب کے کہ انسان اپنے خیال کو یا توجہ کو حضور کی جانب کرے گا تو یہ تعظیم ہوگی، شرک ہوگا، تو شرک جو ہے نماز کو وہ توڑ دیتا ہے۔ یعنی نماز کے تحفظ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال نہ کرنے کے ساتھ انہوں نے لازم کیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، جس بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے کو یہ نماز کا تحفظ قرار دے رہے ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تقریر ترمذی، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 106 ہے۔ یہاں پر گدے کے متعلق لکھا، گدے کو کاتے یعنی نماز توڑنے والا اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو اس کے ساتھ بھی زیادہ علاقہ ہے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ جس میں یہ آتا ہے کہ 3 کتا، اسی طرح عورت، گدھا نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز بطلان کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس پہ یہ تبصرہ کرتے ہوئے وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی تقریر ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 106 میں کہتا ہے کہ گدھے کو کاتے نماز اس لیے کہا گیا کہ شیطان کے ساتھ اس کو علاقہ ہے، شیطان کے ساتھ مناسبت ہے، اور شیطان کو اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور یہی بات، یہی تبصرہ اسی سے ملتا جلتا مظاہر حق جدید جلد 1 صفحہ نمبر 519 کے اوپر وہابی دیوبندی مولویوں نے لکھا۔ تو اب یہ کیسی وہابی دیوبندی فرقے کی دوغلا پالیسی ہے، ان کی منافقت ہے کہ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ گدھے کو کاتے نماز کہا گیا شیطان کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ نماز کا تحفظ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب وہ بیل اور گدھے کے صورت میں مستغرق ہوگا، خیال کے اندر ڈوب جائے گا، تو وہ شرک سے محفوظ ہوگا، جب شرک سے محفوظ ہوگا تو نماز کا تحفظ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کی منافقت، دوغلی پالیسی، کہ ان کے نزدیک بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونا یہ نماز کے تحفظ کی علامت ہے۔